اللہ پہ امید ہے اور اللہ میری جان لے گا، میرا جان مریم نواز نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں جنگل کا بادشاہ لے سکتے ہیں، میں نے اللہ کو جان دینا ہے اور اللہ نے میرے جان لینے ہیں، میرے حساب مجھ سے اللہ نے کرنے ہے کہ اپنی دنیا میں کیا کیا، لیکن یہ لوگ جو ہے دنیا کے لیے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کمیٹی چوک کے قریب موجود ہیں، جہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کچھ کارکن موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے۔ یہ جو 72 گھنٹے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، آپ کا ایک قسم کا امتحان ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آئینی ترمیم میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ ایکشن یہی ہوگا جو کل ہم لوگوں نے احتجاج کا اعلان کیا، دفعہ 144 نافذ کر دیا، پنجاب میں یونیورسٹی یا کالج چھوٹی، ٹھیک ہے؟ اور جو ترامیم بل پاس کروا رہی ہے تو بالکل ہمیں نامنظور ہے، ہم اس کے خلاف نکلے ہوئے تھے اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ یہ دفعہ 144 لگانا چاہتے جو کچھ مرضی کرے، لیکن اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ نے جیسا آج ہمت کی اور باہر نکلے اور احتجاج ریکارڈ کروایا، کچھ ورکر ہمارے گرفتار ہوئے، ان کے پیچھے ہمارے آئی لیف کی ٹیم گئے ہوئے انشاءاللہ تعالی، ابھی رات انشاءاللہ تعالی ان کو رہائی مل جائے گی۔ اگر رہائی آج نہیں ملے تو انشاءاللہ کل کورٹ میں پیش کریں گے اور کل وہاں سے ضمانت کر کے باہر آ جائیں گے۔ لیکن دیکھو میں خود 1 ماہ جیل کے اندر گزار کے آیا ہوں، لیکن شکر الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری، میرے اللہ پہ امید ہے اور اللہ میری جان لے گا، میرا جان مریم نواز نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں جنگل کا بادشاہ لے سکتے ہیں، میں نے اللہ کو جان دینا ہے اور اللہ نے میرے جان لینے ہیں، میرے حساب مجھ سے اللہ نے کرنے ہے کہ اپنی دنیا میں کیا کیا، لیکن یہ لوگ جو ہے دنیا کے لیے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کا ایک تماشا بنایا گیا، باہر ملک ہمارے ایک تماشا دیکھ رہے تو ہمیں دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ یہ ترامیم کر رہے ہیں ایک فائز عیسیٰ کے لیے، میں فائز عیسیٰ کو کہتا ہوں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کے سامنے قرآن مجید رکھتا ہوں، یہ ملک بنا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہوا ہے، آپ قرآن مجید کے فیصلے کریں، آپ اللہ سے ڈرے، آپ کے لیے ترامیم چلو پاس ہو گیا، کب تک آپ ادھر زندگی گزاریں گے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں 3 سال یہاں اس دنیا میں رہوں گا، کس کو کیا پتہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے، لیکن یہ سارا نظام ایک بندے کے لیے کیا ہوا ہے، وہ صرف واحد مرد مجاہد ایک موسیٰ بنا ہوا ہے، وہ ہے عمران خان، اور ہمیں بھی موسیٰ بننا پڑے گا ان کے سامنے، اگر ہم مقابلہ کریں گے اسی طرح، یہ ہارے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا ہارے نہیں ہوئے، ہم ہار مانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں لیڈر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہار نہیں ماننے، اپنی حقیقی آزادی جنگ کے لیے کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن ان لوگوں کو پاکستان میں اسی طرح ذلیل کریں گے، جیسا باہر ذلیل کیا ایسا پاکستان میں بھی ذلیل کریں گے، اور میں اوورسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جہاں بھی وہاں آپ کو نظر آئے تو ان کو جوتے مارے، پہلے میاں صاحب کو یہاں جوتا پڑا ہوا تھا تو ہم نے بڑا افسوس کیا کہ یار سیاستدان ایسا نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ اس کے لائق ہیں۔ اور مریم بی بی یہ کہہ رہے کہ خان صاحب NRO مانگ رہے، NRO تمہارا باپ مانگ رہا تھا، NRO تمہارا باپ مانگ رہا تھا، تمہیں اگر یاد نہیں ہے رات کو جاؤ اپنے پاپا سے پوچھو، تمہارا گورنمنٹ کیسے گرایا تھا، مشرف نے کیسے گرایا تھا؟ مشرف نے اس لیے گرایا تھا، اس ماں کی دھرتی کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کہا میاں صاحب یہ کام کرو، اگر آپ نہیں کریں گے تو فوراً استعفیٰ دو۔ جب وہ کام آپ نے کیا، جو آپ بڑے ترلے کر لے لاہور مینار پاکستان میں کھڑے ہوتے کہ میں نے یہ کیا پاکستان کے لیے، وہ کسی نے زبردستی کروایا۔ کرنل شیر خان کا ایک نام ہے، کرنل شیر خان کا ایک نام ہے، ابھی بھی اس کا نام جو ہے نا لوگ یاد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو شہداء ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں 9 مئی کو کیا ہوا ہے؟ 9 مئی کو ہماری PTI کے ورکر شہید ہوا ہے، کس نے پوچھا ہے؟ کس نے پوچھا؟ وہ تو کسی کے بچے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گا، لیکن فائز عیسیٰ پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ فائز عیسیٰ نے جو سارا نظام جو ہے نا ایسا گڑبڑ کیا ہوا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن انتشاری ٹولہ یہی ہے، انتشاری ٹولہ یہی ہے کہ اس نے اس ملک میں بغاوت کیا۔ میں مشرف کی بات کروں گا، آپ کو بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، مشرف کی کہانی میں سناؤں گا آپ کو، جب مشرف ایک کور کمانڈر تھا، اگر آپ کو یاد ہے، ایک کور کمانڈر تھا، اور نواز شریف صاحب کو باہر سے کال آیا کہ آپ مشرف کو آرمی چیف لگا دیں۔ اچھا، مشرف کو آرمی چیف لگانے والا کون ہے؟ یہ میاں صاحب ہے۔ اگر میاں صاحب اس ٹائم کہتے کہ نہیں یہ میرا ملک ہے، میں اس ملک پہ فیصلے کروں گا، میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں، لیکن اس نے وہاں سے بغاوت کی، یہ اس ٹائم وہاں سے غلام ہو کے آ رہے ہیں، اور ابھی ہم پہ یہ انتشاری ٹولہ کہہ رہے، اور کبھی کہہ رہے بارگر والے بچے سے پھر کیوں ڈرتے ہوں؟ بارگر والے بچوں کے لیے جو ہے نا اب دفعہ 144 نافذ کرتے ہوں۔ تو جب مشرف آرمی چیف بن گیا
तो मुशर्रफ के साथ एक डीलिंग हो गया कि अपने मियाँ साहब की गवर्नमेंट गिराना है। अच्छा, मुझे यहीं पर बताइएगा, रऊफ़ हसन की चैट जो है वो लीक हुई इंडियन सहाफ़ी के साथ, तो उनको गद्दार बना दिया गया, और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा सर्टिफिकेट लेती दिखाई दी उसी सहाफ़ी से, क्या कहेंगे उस पर? ये तो अब पहले की बात नहीं है, ये तो आपने रात को वो उसकी बात कौन नवाज शरीफ साहब ने या दूसरा शायद दूसरा क्या नाम है वो वज़ीर आज़म भी रहे, नाम भी बोल के इन पे गलतों की, शहबाज शरीफ ने शायद खान अब्बासी, वो भी नहीं, एक और है इसाक डार है, पता नहीं क्या नाम है उसकी, इसाक डार। उसने कहा अगर मोदी यहाँ पाकिस्तान में आता तो क्या मज़ा होता, क्या मज़ा होता। ये वो लोग हैं। मेरा खान ये कहता था मोदी को कि ईंट से ईंट बजा देगा, आपका ईंट से ईंट बजा देगा, इंसान का पत्थर बन जाए। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरा जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार, बेशुमार बेशुमार। तो मेरा खान साहब ने ये कहा था कि मैं आपका ईंट से ईंट बजा दूंगा, इंसान का पत्थर बन जाओ। वो मेरा लीडर है, इंशाअल्लाह ताला करीब बाहर आएगा, और ये यूथ उनके लिए खड़ा होगा, आईएसएफ। और मैं यूथ को ये कहता हूँ, आईएसएफ को ये कहता हूँ कि गैरत करो, गैरत करो, हमें किसी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम खुद लीडर हैं, हम खुद लीड करेंगे। तुम्हारी माँ की कसम, इस मुल्क के लिए निकलो। अगर ना निकले, हमारे माँ बाप ने जो करना था हमें बड़ा कर दिया, हमें तालीम दिया, सेहत सारा सब कुछ दिया, अभी हमें चाहिए कि अपने माँ बाप को सेहत दे। वो हमारे लिए अब नहीं निकलेंगे। उन लोगों ने बड़े बड़े गलतियाँ की, लेकिन अभी हमने खान ने शऊर बताया कि ये तुम्हारा मुल्क आते हैं, ये तुम्हारा पैसे बाहर लेके जाते हैं, इनका तो सारा सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल A1 बराबर, बाहर प्रॉपर्टी, बिजनेस, कारोबार, सारा सब कुछ। और मियाँ साहब जिस दिन आए थे मीनार पाकिस्तान में, आपके नहीं पाकिस्तान के चैनल पे कह रहा, मैंने मीनार पाकिस्तान में भी कहा था, मैंने उनको चैलेंज किया कि आपका मियाँ साहब चोर हैं, अगर मैंने यहाँ इनको चोर साबित नहीं किया तो मुझे इस मीनार पाकिस्तान में उल्टा लटका देना। उसने कहा क्या चोरी किया? मैंने कहा आओ मेरे साथ। तो वहाँ से लोगों ने बिजली चुराया जलसे के लिए। गली गली में चोर है, नवाज शरीफ चोर है, तो ये वो चोर हैं। तो फिर उसने मुझे कहा कि यार ये चलते रहते हैं, अच्छा, ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। उनके भी ने ये कहा, तो ये इनका हाल है। जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ये बदतमीज़ है, ये गालियाँ निकालते हैं। इनसे हक़ और सच की बात बर्दाश्त नहीं होती। जब हम हक़ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, कहते ये बदतमीज़ है। तो हम इसलिए बदतमीज़ हैं, कोई कड़वी बात करते हैं सच की तो हर बंदे को जो है ना बुरा लगते हैं। जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, मीठी मीठी, मैं दूध भी दूंगा, दूध किसने पीना है, ये भी कह रहा साथ साथ। ये इसको जो है ना वो झूठ, एक प्रोपेगेंडा, एक नाकार की तरह, ये पाकिस्तानी समझो इनको। लेकिन वो दूध पिलाने वालों बच्चों को जेलों में डाला गया ना, तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई, डंडे बरसाए गए, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो सब था ही नहीं, मतलब कि वो ज़्यादती हुई नहीं। तो किस हद तक सदाकत देखते हैं इस वाक़ये में? देखें, कानून में यह है कि आप यूथ को सज़ा नहीं दे सकते, तालिब यह है या नहीं। इन लोगों ने कल एक तालिब इल्म को शहीद किया। किसने शहीद किया? कौन था? जो औरत के साथ ज़्यादती हुआ है वो चौकीदार निकला है, उसको इतने सहूलत दे के बाहर चला गया, तो बाकी चौकीदारों का क्या हाल होगा? ये हमारे मुल्क है। मैं अगर करो, आप करें, 10 मिनट में ज़मीन से निकालेंगे। जब ये करेंगे कोई बात नहीं है। ये हमारे मुल्क का हालात बना हुआ है। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है। जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ और क़ानून नहीं होगा तो यहाँ गुर्बत होगी, यहाँ बिज़नेस नहीं होगा। जब यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, कानून होगा, तो लोग बाहर से भी आएंगे, बिज़नेस करेंगे। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैसा नहीं लगा रहे, वो पैसा इसलिए नहीं इनवाइट कर रहे कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर हम पैसा इनवाइट करें तो कल ये चोर सारे इकट्ठे हो जाए, हमसे सारा छीन ले जाए, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और पुलिस की जानिब से गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या मैसेज देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे? सबसे पहले मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बर्बरियत, जितना इन्होंने जुल्म किया, पुलिस वालों ने तशद्दुद किया कारकुनान के ऊपर, इसके बावजूद भी कारकुनान के हौसले पुस्त नहीं हुए। कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले और गिरफ़्तारियाँ भी हुई, लोगों को उठाया भी, इन्होंने मारा भी, इन्होंने शेलिंग वगैरह तो खैर आज नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से सारा इंतज़ामात पूरा मुकम्मल करके बैठे हुए थे। और हमारे हौसले क्या मजाल है कि पस्त होने का नाम ले। हमने गोलियां भी खाई हैं। ये मैंने 9 मई को मुझे गोली लगी थी, ये मुझे गोली लगी थी, और फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। अभी भी वही हौसला है, अभी भी बिल्कुल वही जज्बा है। और ये इंशाल्लाह हम खान को बाहर निकाल के सांस लेंगे, ये जो मर्ज़ी कर लें,
یہ جو مرضی کر لیں. کبھی یہ اسٹوڈنٹ کو دہشت گرد کہتے ہیں, کبھی یہ پی ٹی آئی ورکروں کو دہشت گرد کہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں پرامن لوگ کون ہیں؟ کون ہے پرامن لوگ؟ یہ پاکستان میں ایک ایک بچے کو دہشت گرد بنا رہے ہیں, تو پرامن لوگ کون ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ فارم 47 والے ہیں پرامن لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ نظام ہے پاکستان کا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آزادی دے ہمیں, بس یہی دعا ہے. نہیں, جو آئینی ترمیم جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ آئینی ترمیم ہو جائے. ڈو اور ڈائی سچویشن ہے تحریک انصاف کے لیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ نمایاں جانبداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ ہم ان کی جو آئینی ترمیم ہے نا, یہ 25 کروڑ عوام ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. یہ جب دل کرے یہ آئینی قانون کوئی بھی ترمیم لے کے آ جائے, فارم 47 کی پیداوار جو ترمیم لے کے آ جائے یہ منظور کروا لیں. یہ 25 کروڑ کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ لوگ. یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اب اس نظام سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. اور دوسرا بات کبیر بھائی, یہ بات یہ ہے نا کہ دیکھو تقریباً 200 سے 300 لوگ ہیں جو وہاں پہ مسلط ہیں, ٹھیک ہے, اور 25 کروڑ عوام کو ایک غبارے کی طرح گھیر رہے ہیں. بالکل. لیکن ہمیں ایک غیرت آنی چاہیے تمام. میں صرف ایسے یوتھ والوں کو یہ کہتا ہوں کہ غیرت کا نکلو. اگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو یہ آزادی آپ کو نہیں ملیں گی, یہ آپ کو یونیورسٹی میں نہیں ملے گی, یہ آپ کو کسی کالج میں نہیں ملے گی. ہمت کرو. یہ کیا کریں گے؟ جیلیں بھریں گے, ہزاروں کی تعداد میں نکلو, ایک دن نکلو, اگلے دن نکلو, جیلیں بھر جائیں گے. ان کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی. ہمارے خان نے بھی کہا تھا بھرو جیل بھرو تحریک, پھر بھرو. یقین مانو اگر خان صاحب کو ایک ہفتے کے اندر اندر ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تو پھر مجھے بولو یار آپ میرے منہ پہ جوتے مارو. صرف ایسے یوتھ نکلے, لے ہمت کرو. یہ ہمت کرنے کا ٹائم ہے. یہ جو ہے نا واٹس ایپ میں بیٹھ کے, ٹویٹر پہ بیٹھ کے باتوں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ تو ہم سن کر کے 1.5 سال ہو گیا. کبھی واٹس ایپ میں فلانا جگہ احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کروا رہے ہیں, ان کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے بہت کہ دفعہ 144 یونیورسٹیاں بند, کالج روڈ سارے سب کچھ بند ہے. لیکن یہاں جو ہے نا صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کالج میں جو واقعہ ہوا ہے, جو طلبہ ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے, ان کو پیسے دیں گے, ان کو نوکریاں دیں گے, اور ان کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف بیان دو. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے پروپیگنڈے کیے ہیں, آپ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مریم نواز کی بیٹی ان کے گھر میں جس نے زیادتی کیا ان کے گھر میں ہے.